آج ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ربیع الثانی کی 7 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ لیکن آج ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ربیع الثانی کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے ملک میں جب بھی ربیع الثانی کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پہلے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔
آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جولیاں بھری جا رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو، اپنے مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں بھی جس کو جب جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ تین کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کوئی، کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے، کب پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق
یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ نے ان کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، یہ ربیع الثانی کا پہلا جمعہ ہے، بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے کے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مصائب بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ سینے کا راز بتا رہا ہوں، ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ پورا سال تنگ دستی، مصیبتیں، پریشانیاں اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہے، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ سکتا ہے۔ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال دیا جائے گا۔
بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور اعمال پڑھیے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رب سے گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، ضرورت مند بن کے، فقیر بن کر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا شروع کر دینا ہے، رونا شروع کر دینا ہے، گڑ گڑانا شروع کر دینا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو پورا فرمائیں گے۔ آپ اس کامل یقین سے مانگیے گا کہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، وہ خزانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کو بے حساب و کتاب دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔